کیوں نہیں مانتا برابر اس کو آپ جو ہے نہیں مانتے ہو علم غیب، وہ ٹرافک کو علم غیب نہیں مانتے. علم غیب جو ہے یہ ورڈ ایک منٹ کے لیے چھوڑ دو. کیوں چھوڑ نا ایک منٹ کے لیے آپ چھوڑ دو. قرآن میں ہے کہ نبی اتنا ہی کہتے ہیں جتنا اللہ نے ان کو بتایا، ہے کہ نہیں ہے؟ آگے بڑھو، آگے بحث کرو. دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ بھی بول رہے ہیں کہ ان کو غیب ذاتی نہیں معلوم ہے، جو اللہ نے نہیں بتایا وہ نہیں معلوم ہے. تو ہم بھی تو وہی بول رہے ہیں آسائی تو مانتے، کون سے ذاتی مانتے؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے القرآن مکیات. ان کی بحث کیا ہے کہ خدا نے جتنا بتایا نبی اتنا جانتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا عقیدہ. اب ہم کہتے ہیں جو خدا نے بتایا اس کو علم غیب کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا. اس کو کیا کہا جاتا ہے یہ بتائیے. فرق کا نہیں سمجھ آپ سنیے نا، جیسے دنیا میں زیادہ اوور اسمارٹ ہو گیا، ان کو سمجھا رہے ہو فرق کا سمجھ کا فرق نہیں، کائے کا سمجھ کا فرق نہیں ہے. ابھی اسمارٹ یہ سب کیا ہے میری بات سمجھنے آیا اوور اسمارٹ. آپ کی بات مت تم سے نہیں، آپ سے. ٹھیک ہے نا، آپ تم سے سمجھنے آپ سے، تم سے نہیں. میں تمہارا بندھا ہوا نہیں جو تم اس طرح بات کروں گے. آدمی دیکھ کر بات کیا تم سے سمجھنے آیا. میں سمجھ زیادہ اوور اسمارٹ نہیں بناؤں. ہم ایسے کو بہت اچھے دیا. امت کے بیچ میں اگر کوئی امت میں مطلب فسادی ہو، خود کہہ رہے خدا جو بتاتا ہے نبی جانتے ہیں، اس کو علم غیب کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ جب قرآن کہہ رہا لیگو کے لیے آپ کو مطلب ہے. ایک بات کا جواب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 109 بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ اچھا تو یہ بات بتائیے، جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتا دیے وہ نبی نے بولے، جو اللہ نے نبی کو نہیں بتایا وہ چیز ان کو نہیں معلوم ہے. اس سے بحث نہیں ہے نبی کو کیا کیا نہیں معلوم، اس سے بحث نہیں ہے نبی کو کیا کیا نہیں معلوم. تو بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی واقعہ پیش آیا، سرکار نے بر وقت اس کے تعلق سے کوئی تذکرہ نہیں کیا، پھر خدا تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے یا خود ان کے دل میں الہام فرما کر یا معراج کی شب انہیں بلا کر جیسے بھی دیا ہو علم غیب دیا ہے. علم غیب کا مطلق انکار کافر کرے گا، ہمارے نزدیک وہ کافر ہے. اب تم جو بھی خدا نے دیا، قرآن کہہ رہا لیلو کے لیے حاکم علی الغیب، ہم نے انہیں غیب کی خبریں دی. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179. اب قرآن کے مقابلے میں قرآن پیش کروں گے کہ بخاری پیش کروں گے؟ قرآن پیش کیا تو قرآن پیش کرو، آپ اس کو غیب نہیں کہا جاتا. مناسب سمجھنے کی کوشش کرو. اب ہمارے دماغ میں ڈاؤٹ ہے وہی تو سمجھنے آیا نا، وہاں پہ کچھ اور بول رہے ہیں. جس نے آپ کو کہا کہ نبی خدا کے بتائے بغیر نہیں بتاتے ہیں، جس نے بھی کہا وہ کافر ہے. تو یہی تو بات ہو رہی نا جس نے. اچھا یہ پھر یہ بھی تو ایک دم کلیئر کٹ ہے وہاں پہ کہ جس نے یہ کہا کہ نبی کو کل کی بات کی خبر تھی اس نے اللہ پہ جھوٹ کہا. میں کیا کہہ رہا ہوں، اب یہ مسئلہ ہو گیا. ہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے ہیں جو خدا تعالیٰ چاہتا ہے جتنا خدا نے بتایا. ہاں ایک بات یہ اپنی ٹھیک ہے. اب خدا تعالیٰ نے نبی کو کتنا بتایا ابھی قرآن سے سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس میں سے ایک بات نکالیے البول قائمم سراج آباد. تو یہ بات تو لیکن آپ جیسے بول رہے ہیں نا کہ ان کو ذاتی اس کے بارے میں نہیں معلوم تھا، ذاتی علم کے بارے میں نہیں معلوم تھا جو اللہ نے نہیں بتایا ان کو، یہ بات بھی ہے نا. کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ذاتی مانے گا نا ایک ذرے کا، وہ ہمارے نزدیک کافی ہے. مطلب نہیں، مطلب جو اللہ نے بتایا وہی ہے نا ان کے پاس. بغیر خدا کے بتائے کیا علم ہو سکتا ہے؟ وہی تو یہاں ختم ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ نبی کل کی بات نہیں جانتے تھے. آپ کیسے کہتے کہ نبی نے کل، خدا نے نبی کو کل تک کی بات نہیں بتائی، جبکہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے نبی کو قیامت کے بعد تک کی باتیں بتائی ہے. اب اس کا حوالہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ ہمارا کالا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام. حدیث پڑھ رہا ہوں میں یار، تم حدیث میں ٹوک رہے ہو بیچ میں. قرآن حدیث پڑھتے ٹائم تو یار اچھا نہیں ٹوک رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے دنیا کے بننے سے دنیا کے ختم ہونے تک، جنتیوں کے جنت میں جانے تک، دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک تمام چیزیں بتا دی. اب قیامت آنا یہ کل کی بات ہے یا نہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات فرمائی تو بہت ممکن ہے کہ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا. تو یہ بات حضرت سیدہ عائشہ نے کب فرمائی؟ بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو منسوخ ہے، جن کا حکم ختم ہو چکا ہے.
مسلمانوں نے مکۃ المکرمہ میں اور مدینے میں بھی 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی. یہ بات حدیث میں موجود ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے. اب قرآن کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اب آپ لوگ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کیجیے. اب اگر ایسی حدیث ہے جس میں لکھا ہو کہ منہ قبلے بیت المقدس کی طرف کرنا چاہیے, تو وہ اس آیت کے ذریعے منسوخ ہو چکی ہے, اس کا حکم ختم ہو چکا ہے, کیونکہ اس کا ناسخ قرآن کے اندر موجود ہے. اب اسی طریقے سے حضرت عائشہ جب یہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے, مدینے کی بچیوں نے دب بجایا اور اس میں اس قسم کے شعر پڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں. حضور نے فرمایا اس کے سوا کچھ پڑھو. پھر حضرت عائشہ فرماتی جو یہ کہے کہ حضور کل کی بات جانتے ہیں, اس نے رسول اللہ پہ تہمت باندھی. اس کی علماء کرام نے تشریح کی ہے, اس میں علم غیب ذاتی مراد ہے, یا تو حضرت عائشہ کی یہ روایت اس وقت کی ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم آپ کو عطا نہیں فرمایا تھا. ہم کب کہتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے ایک بار ہی تمام چیزوں کا علم دیا, جیسا صحیح سمجھا, جیسا مناسب سمجھا اس نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا, لیکن عطا تمام چیزوں کا فرمایا. اب اس کے لیے آپ کو قرآن کریم, ایک منٹ, اس میں ایک باب ہے البول قائمن. آپ بھی ریکارڈ کر لو, ہم لوگ بھی بیٹھ کے سنیں گے نا. تو ابھی تک تم کیا کر رہے تھے سر؟ رات کو آپ لوگ کو حضرت لوگ کو آپ لوگ کو بھی بولا کہ ریکارڈ کر لیں. کیا ریکارڈ کر لیں؟ نہیں بھائی, میرے کو حضرت سننے کا رہتا ہے نا. میں گھر میں اکیلا بچا ہوں. اچھا, ہاں 10 سال ہو گیا ہے, میں اکیلا بچا ہوں. اب ہم تو بھائی جو ہر صاف بات بتاتا ہوں اپنے کو, تو ایسا نہیں ہے کہ چلو. اب دیکھو ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 113, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. عربی زبان جانتے ہیں, ترجمہ پڑھ کے بتائیں. ہاں, تو لفظ عربی میں جب ما آتا ہے نا وہ عموم کے لیے آتا ہے, یعنی اس میں تمام تر چیزیں داخل ہوتی ہیں. حق تعالیٰ فرماتا ہے سکھا دیا تمہیں جو کچھ تم نہ جانتے تھے. تو اس میں لفظ ما, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, تو لفظ ما عموم کے لیے آتا, تمام چیزیں آپ کو سکھا دی. پھر یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات نہیں جانتے تھے, اور وہ حدیث ہے اور یہ قرآن ہے. حدیث و قرآن میں باہم ٹکراؤ ہو تو کیا کیا جائے؟ جیسے میں نے ایک آیت کریمہ بتا دی, ایک حدیث بتا دی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا, اور قرآن کی آیت ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو, تو وہ حکم پہلے کا تھا, یہ حکم بعد کا ہے. تو جب قرآن خود کہہ رہا ہے, سورہ نساء کی آیت نمبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا جو کچھ حضور نہیں جانتے تھے, تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ تمام چیزیں اللہ نے سکھا دی. اب جو خدا نے سکھایا اس پہ علم غیب ہی کا اطلاق ہوگا, اس لیے کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, قرآن کی آیت نص قطعی موجود ہے. اب بحث یہ ہے کہ تمام چیزوں, نمبر بتائیے. سورہ نساء کی آیت نمبر 113 لکھنا ہے. اپنا ایسا نہیں ہے کہ نئی بات ہم کو وہی جو صحیح ہے ہم وہ مانیں گے. میں کیا کہتا ہوں, ایسا اپنا جو میں تم پر کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں کہ میرے نزدیک آپ پر کوئی حکم ہے. حکم نہیں لگائیے, نہیں مطلب میرا بولنا یہ, میں سمجھنے آیا ہوں کہ مجھے سمجھ میں آ جائے گا بھائی جو صحیح ہے اللہ کا جو نبی کا وہ مانیں گے ہم. تو ابھی میں نے آپ کو کہاں سے بتایا؟ نہیں تو آپ یہ بتائیے آیت کریمہ یہ سورہ نساء کا کیا آیت ہے؟ 113. آپ کو نہیں ملا, لائیے میں بولتا ہوں. یہ دوسری جلد لے آیا کیا؟ جلد ثانی لایا, اس کو جلد اول لانا چاہیے. اس لیے اس میں کتاب المقادیر سے اسٹارٹ ہے, کتاب الطہارہ کتاب الوحی سے جو اسٹارٹ ہوتی ہے. تو اس میں مجھے وہ حدیث دکھانی تھی کہ حدیث میں تو یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استنجا فرمایا. اب یہ حدیث تو ہے لیکن عمل نہیں کیا جائے. اب مثلا حدیث یہ بھی کہ سرکار نے وضو کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے بوسے لیے, جنابت کی حالت میں سرکار سو گئے, غسل نہیں فرمایا آپ نے. یہ ساری چیزیں حدیثیں ہیں لیکن عمل کے لائق نہیں. ہم اسی حدیث پہ عمل کریں گے جو سنت کے مطابق ہوں.
اب حضرت عائشہ کی ایک حدیث جس سے علم غیب کا مطلق انکار ہو رہا ہے، قرآن کریم کی وہ 14 آیتیں جس سے علم غیب ثابت ہو رہا ہے. علم غیب قرآن کی کوئی آیت سے نہیں ثابت ہو رہا. ابھی جو میں نے پڑھا وہ کیا ہے؟ وما کان اللہ لیطلعکم آپ کو پڑھا وہ کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں. تو تمہارے وہ موبائل میں دیکھ لینے سے وہ حجت ہو جائے گا کیا؟ یہاں تفاسیر موجود ہے، احادیث موجود ہے، قرآن کریم موجود ہے، اور تم موبائل کی تکلیف کر رہے ہو. موبائل کی تکلیف ہی تو ہو گئی بلا تکلیف میں قرآن ہے اس کے اندر. اچھا آپ کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ ہاں ترجمہ آتا آپ کو ایک لفظ کا کہ عربی میں لفظ صیغہ ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، ماضی ہے، مطلق ہے، کیا ہے؟ آپ کو عربی زبان نہیں ہے. ابھی یہ میں تو کیا آتا ہے وہ چھوڑ. ارے آپ تکلیف کر رہے ہیں اندھی یار، اندھی تکلیف کر رہے ہیں. ہاں اس میں جو لکھا ہے وہ صحیح ہے، اس کی کیا گارنٹی؟ گھمانا کیا ہے؟ تم کوئی محقق آدمی ہو، تمہیں عربی زبان تک نہیں آتی اور اس کے لکھے ہوئے پر تم کو اعتماد، یہ تکلیف نہیں تو اور کیا ہے؟ تکلیف کی تعریف کیا ہے؟ بغیر دلیل پوچھے کسی کا قول مان لینا، یہی تعریف تم غیر مقلد کرتے ہو جب ہم اماموں کی بات مانتے ہیں. ارے بھائی موبائل میں جو لکھا ہے وہ 100% صحیح، اس کی کیا تحقیق ہے آپ کے پاس؟ آپ کو عربی زبان آتی نہیں. حضرت وہ بخاری شریف منگا لو دوسرا والا جو منگوائیں گے. مدرسہ جانتے ہیں بریلوی، وہاں سے جلد اول لے آئیے. اس کو رہنے دیجیے، اس کی بھی ضرورت ہے، باب ہے. ایسی کام نہیں کر رہا، آپ نے دروازہ کھلا رکھا. یا غوث اعظم دستگیر باذن اللہ تعالی، یا رضا حق رضا. ملی اسلام کہاں پر ہے؟ اچھا کب آؤں گے؟ نہیں ہوا کچھ نہیں، کیا ہوں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب دیکھو یہ آیت کریمہ ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسلہ فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. غیب کا جاننے والا اپنا غیب کسی کو بتاتا نہیں سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، اور انہیں بتانے کے بعد ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کرتا کہ خبیث جن شیاطین ان سے وہ بات سن کر نجومیوں کو، بھنگیوں کو، سادھو سنتوں کو نہ بتائیں، کیونکہ اکثر وہ بھی کبھی کبھی ایسی اندھیرے میں تیر چھوڑ دیتے ہیں، صحیح لگ جاتا ہے، لوگ ان کو معبود بنا لیتے ہیں. تو خود خدا تعالیٰ یہاں فرما رہا الا من ارتضی من رسولہ، سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے. اور اسی آیت میں کنٹینیو غیب کا لفظ ہے. اب قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں غیب کا علم عطا فرما رہے ہیں. اب یہ صاحب کہتے ہیں اسے علم غیب کہا نہیں جاتا. اس کو کہا کیا جاتا ہے؟ سائنس کا علم، بایولوجی، ٹیکنالوجی، کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ ہر علم کا ایک نام ہوتا ہے نا. جیسے ابھی یہ علم حدیث ہو گیا، یہ علم فقہ ہو گیا. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپی ہوئی باتیں جانتے ہیں اس پر کون سے علم کا اطلاق ہوتا ہے؟ چھپی ہوئی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے وہی بات. آپ اسٹیٹمنٹ پورا کر کے بولیے. نہیں اللہ ایسا ہے، کبھی کبھی مخفی جملہ بولنے سے بھی پورا معنی مراد ہوتا ہے. کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتا کہ بے خدا کے بتائے. کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتا. یہ اتنا تم کو علم غیب ہے کہ میں اس عقیدے کے ساتھ بول رہا ہوں؟ تم کو علم غیب ہے؟ اوور شانے مت بنا کرو، ایسا اوور شانہ بننے سے آدمی ڈوب جاتا ہے. اور ایسے ہی لوگ غرق ہو گئے، گمراہ ہو گئے. تو وہی جو موبائل کی تکلیف کر رہے ہیں، مجھے اوقات دیکھو کہ یہ موبائل کی تکلیف کر رہے ہیں، اس میں جو لکھا اس کو صحیح مان رہے، خود کو پڑھنا لکھا نہیں آتا. قرآن کیا لکھا تھا؟ تفسیر پڑھ رہا ہوں. وہ تفسیر صحیح ہے، اس کی آپ کو کیا تحقیق ہے؟ آپ تو محقق آدمی ہیں. ابن کثیر. ارے میں کیا کہتا ہوں، تفسیر ابن کثیر کو خدا نے صحیح کہا یا رسول نے صحیح کہا؟ خدا نے نہیں. کتنے صحیح کہا؟ کتنے صحیح کہا؟ قرآن کو قرآن سے سمجھا. یہ بات کتنے کہا کہ پڑھا رہا ہوں میں پڑھا رہا ہوں.
آپ کو قرآن کو قرآن سے ہی میں سمجھایا کیا ہے, بول رہا ہوں؟ قرآن کو صحیح حدیث سے ہی آپ کو سمجھایا پورا ہے. قرآن بائی ہارڈ ہے؟ ہاں؟ پورا قرآن بائی ہارڈ قرآن یہ سب بات مت کریے, میں پہلے ہی بیٹھا کرنا پڑے گا. میں تمہارے ساتھ بیٹھتے پہلے ہی بول دیا بھائی میں جاہل ہوں, مجھے سمجھاؤ. تو جاہل ہو تو جاہل یہ سب بات- سیما یہ ہوتی سب ہے آپ ہے نا اپنے تم آپ بات تو علامہ جیسی کر رہے ہو. آپ اپنے آپ کو میرے اوپر کیا بول رہے ہو, وہ مت کریے. پریشر نہیں ڈال رہا تم پریشر نہیں, آپ میرے اوپر ہے نا برتنی بھی نہیں ظاہر کر رہا. ہاں میرے کو دباؤ مت. میں بیٹھتے ہی پہلے بول دیا بھائی میں جاہل ہوں, تم مجھے ارے بتاؤ. تمہارا میرا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ہاں وہی نا, میں تمہارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ کا فرض بنتا ہے لیکن بتانا, آپ علماء ہو, مولانا ہو, الحمدللہ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. ہاں آپ کا فرض بنتا ہے. میں نے تو آپ یہ میرے سے مت پوچھو کہ مجھے قرآن کا حصہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. میں کیا بتا رہا ہوں, ایک جنرل بات ہے. آپ نے کہا تفسیر ابن کثیر صحیح ہے. بھائی آپ کوئی محقق آدمی, آپ کو کیسے معلوم ہو صحیح جو اس نے کیا ترجمہ؟ آپ کو خود بھی تو عربی آنی چاہیے نا, صحیح ہے غلط ہے کا فیصلہ کرنے کے لیے. اب بخاری میں بھی بے شمار احادیث ضعیف ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں. بخاری میں رفع دین کی حدیث 17 جگہ بھی ہے. سجدے میں بھی رفع دین کی حدیث نہیں کرتے ہیں یہ لوگ, اس کو ضعیف قرار دیتے. حالانکہ ناصر البانی نے اس کو صحیح حدیث قرار دیا, رفع دین عند السجود کی حدیث کو. رمضان شریف میں جتنے غیر مقلد ہیں نا سب بھرے پڑے ہیں یہاں پر. میں نے سب کو چیلنج کیا کہ تم مجھے 20 رکعت تراویح ثابت کر دو, تم جو کہو گے میں ماننے کو تیار ہوں. آج تک بیچارہ کوئی ثابت نہیں کر سکا. 20 رکعت تراویح احادیث سے صحیح ہاتھ سے ثابت کر دو. یہ 8 رکعت تراویح, یہ لوگ 8 پڑھتے ہیں, تو بیچارہ آج تک کوئی ثابت نہیں کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کروں, میں نے آپ کے علماء یہاں چندہ کرنے آتے ہیں رمضان. اس کے اندر ہے 8 کے اندر کس میں وہ کتاب دیا نا لاؤ تو بخاری کی حدیث سے ہے نا, اس میں بتایا وہ. اچھا یہ کتاب تم لائے اردو والی ہے؟ ہاں اردو والی ہے. اچھا کھولو اس میں. ابھی دیکھتے ہیں ان کی جو انہوں نے حدیث لائے ہیں نا, اس میں 8 رکعت تراویح ثابت ہوتی کہ نہیں بتاتا ہوں میں آپ. ایک رکعت وتر میں بولتے ہیں پڑھو, وتر نہیں پڑھتا, نماز رکعت ہی پڑھتا ہم لوگ. اس میں تراویح کا ذرا نکالو تو, مجھے ہندی اتنی پرفیکٹ نہیں آتی. یہ بھائی یہی نکالے گا, آپ کو ضرورت آتا ہے. میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ 8 رکعت تراویح کوئی مائی کا لال ثابت ہی کر دے, وہ جو منہ مانگا انعام مانگے گا میں دوں گا. یہاں جو حدیث لکھی اس کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں. وہ حدیث کے مجھے عربی الفاظ اور صنعت تک یاد ہے. ایسا تھوڑی کوئی پہلا اتفاق ہے. ہاں کوئی عالم بیٹھتا بات کرنے تو سنجیدگی سے اور متانت سے بات ہوتی, دلیل کے مقابلے میں دلیل ہوتی. ایک رکعت وتر ہے کیا؟ نہیں بولتا ہے جو اصل کا نماز جو ہے وتر تو 1 رکعت بول رہا ہے. ابھی میں بتاتا ہوں, تو یہی حدیث سے ابھی پتہ چل جائے گا تراویح وتر 1 رکعت ہے یا 3 رکعت ہے. اس میں جو حدیث انہوں نے تراویح کے لیے پیش کی نا, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ والی, اسی سے پتہ چل جائے گا. اس میں وتر کا بھی لے کے کیا کیا ٹاپک میں مولا بھائی بات کر لینا, کیا کیا ٹاپک پہ بات کرنا ہے. تو اچھا عصر کی نماز جو بولتے ہیں کہ 4 بجے کے بعد میں پڑھے گا, ابھی وہ سارے ٹاپک ہو جائے گا. یہ بھی حدیث ہے کیا؟ پیش کرو حدیث ہے. وہ تو جو آمین آہستہ کہے گا وہ یہودی ہو جائے گا, جو اصل 4 بجے کے بعد پڑھے گا منافق ہو جائے گا. منافق بولا جو آمین آہستہ کہے گا, دیا ہوا جو آمین سے نہیں بولا ہے, حدیث دیا ہوا. اب یہ ان کے علماء خود ہی کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کافی ہے. قرآن حدیث پہ چلو, پھر یہ کتابیں کیوں لکھتے ہیں جو قرآن حدیث ہی کافی ہے؟ ہر قرآن حدیث ہی ہے. تو میں کیا کہتا ہوں, ہمارے علماء کتابوں میں ریفرنس لے لو, بخاری میں کھول دو, اس سے ریفرنس لے لو, مسلم کھولو. ایک جنرل نقطے بات کر رہا ہوں کہ ڈائریکٹ پبلک کو چاہیے قرآن حدیث پڑھے, اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قرآن حدیث کافی ہے, وہ نچوڑ ہے اس کے اندر. آپ خالی نمبر لے لو, بخاری کھولو, نمبر لے لو, مسلم کھولو. آپ میرے بھائی ابھی جب تراویح والی حدیث کھولوں گا تو نچوڑ سمجھ میں آئے گا. کھولو نا, دیکھیں ملا بھائی کہیں. قیام لیل جو ہے نا یہی ہے, قیام لیل 321. اس کے لیے میں کتاب میں بولا بھائی لے چل, میرے کو تھوڑا جگہ رہے گا. اچھا یہ اوشیہ پڑھا کرو. ابن خزیمہ کے مولانا بخاری شریف. مولانا صاحب یہ آیت میں ہے نا, یہ چیز نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز کا علم بتایا.
علم بتایا اس میں تفسیر میں. کون سی ہے؟ ہاں وہی 113 میں تم جو بولے نا ماں جو بتایا، عربی کا ورڈ ماں کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز کا علم بتا دیا. اس میں وہ چیز نہیں لکھا ہوا، اس میں یہ لکھا ہے جو ہم نے تم کو بتایا، اس میں بھی وہی لکھا ہوا. تم ان کی تقلید کرتے انہوں نے کہا تو وہ بات صحیح. اب آپ تکلیف پہ مت آئیے. میں پڑھ کے ماں کو جا کر اپنے عالم سے پوچھوں وہ عموم کے لیے آتا ہے کہ خصوص کے لیے آتا ہے عربی زبان میں. ہم کو ابن کثیر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ابن کثیر کو ہی نہیں مانتے تو اس کی تفسیر کیوں پڑھیں گے؟ ابن کثیر ہمارے نزدیک ایک بدعقیدہ شخص تھا، ہم اس کی بات نہیں مانتے. تم بدعقیدے کی بات کیا پیش کریں؟ اس کے نزدیک خدا تعالیٰ جس قرآن سے ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر جوکر نالائق بھی اپنے اس میں جو ہے ریفرنس قرآن کا دیتا، اس کو تھوڑی ہم مان لیں گے. ارے پنڈت قرآن پڑھے گا تو مانے گا. ہم خود عالم ہے، ہم نے کہا لفظ ماں عربی میں عموم کے لیے آتا، لغت اٹھا کر دیکھ لو عموم کے لیے آتا ہے کہ نہیں آتا. ہم تو خود ترجمہ کریں گے. ہم ابن کثیر کی کیوں بات مانیں گے جس کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ جسم ہے اور عرش کے برابر ہے، نہ عرش سے 1 انچ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے. تو ہم ان سے یہی پوچھتے جب عرش نہیں تھا تب خدا کہاں تھا؟ عرش پہلے ہے یا خدا پہلے؟ عرش تو مخلوق ہے. ہم خدا تعالیٰ کو زمان سے، جہت سے، مکان سے پاک مانتے ہیں. وہ اپنی شان کے لائق ہر جگہ موجود ہے جیسی اس کی شان. اور مومن کے رگے جان سے زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہے. اور تم کہتے ہو اللہ عرش پر ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. میرے بندے جب پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں آپ بتا دیجئے میں تمہارے قریب سے قریب کروں. یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے ہونے کا اس میں ڈھونڈو. اور حضرت عائشہ والی حدیث کہاں ہے؟ ابھی ان کو میں اچھے سے سمجھا دیتا ہوں. ہمارا جو دعویٰ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا بھی علم ہے بے خدا کے بتائے ایک ذرہ بھی نہیں، ایک ذرہ جو اس کو اللہ نے جو نہیں بتایا ان کو وہ بھی نہیں ہے نا. یہ بات بھی اسٹیٹمنٹ کی ہے. ظاہر سی بات ہے جب یہ اقرار ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی ہے جو خدا نے بتایا بس تو اس میں تمام تفصیل آ گئی. لیکن اب یہ خاص دعویٰ کرنا کہ نبی کل کی بات نہیں جانتے تھے، فلاں چیز نہیں جانتے تھے، گھڑی بنانا نہیں جانتے تھے، اے سی ریپیئر کرنا نہیں جانتے تھے، تو اس کے لیے آپ کو خاص دلیل آپ کو بھی دینی پڑے گی. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. دلیل وہ لائیں جو انکار کرتے ہیں. یہ قرآن کا اصول ہے. ہم نے آیت کریمہ پڑھی، تفسیر کے محتاج آپ ہیں، ہم تھوڑی. وعلمک ما جو لفظ ہے وہ عربی میں عموم تمام چیزوں کے لیے آتا ہے. حضرت آدم کے لیے وہ ترجمہ ہے اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جو تم جانتے نہ تھے. اب یہ جو ترجمہ نہیں ہے، یہ جو ترجمہ ہے یہ تو ہم بھی بول رہے ہیں، یہ ترجمہ غلط ہے، لغت کے حساب سے غلط ہے، یہ گرامر کے حساب سے غلط ہے. گرامر کی روشنی میں اس کو چیلنج کرتا ہوں. ترجمہ میں نے پڑھ کے سنا دیا نا. میں نے اپنا ترجمہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بالکل قرآن کریم کے مطابق و موافق ہے آپ کو پڑھ کر سنا دیا. جب تک ہاں میں شمار اس میں سے تراویح والی حدیث نکال. ابھی تراویح والے ٹاپک پہ کیوں جا رہے ہو آپ؟ نہیں اس پہ بھی جانا پڑے گا. ابھی یہ تو کلیئر ہو گیا ہمارے نزدیک. تمہارے نزدیک بھی کلیئر ہو گیا، میرے بھی نزدیک کلیئر ہو گیا. ہم کو جو جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتایا وہی نبی جانتے تھے اور جو نہیں بتایا وہ ان کو نہیں معلوم تھا. ٹھیک ہے نا، خود بولے علم میں کیا تو بار بار بولا میں. ہاں تو نہیں جانتے تھے بس. اچھا جو خدا نے بتایا وہ جانتے تھے نا، تو اس کو علم غیب کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک کیا کہتے ہیں اس چیز کو؟ علم غیب کا. لیکن جو آپ بات کر رہے ہو نا ابھی اور جو آپ لوگ کا عقیدہ ہے، عقیدہ یہ نبی سب جانتے ہیں، نبی سب جانتے ہیں اسٹارٹنگ سے لے کے لاسٹ تک. دنیا قائم ہونے سے ہاں تو یہ عقیدہ الگ ہے اور جو بات ہو رہی ہے وہ الگ ہو رہی ہے. ہاں الگ ہو رہی ہے. چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ہی باتیں جانتے تھے نا آپ کے نزدیک، جتنا جتنا اللہ نے بتایا وہ ایک قدم اگر چلاتے تھے تو بنا اللہ کے جانا. ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ جانتے تھے قبر کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، جنت و دوزخ کے بارے میں، قیامت کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قیامت میں یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ چیزیں غیب ہے یا نہیں؟ سوچ سمجھ کے بتا. اس پر علم غیب کا اطلاق ہوتا ہے نہیں، اس علم کو کیا بولتے ہیں؟ میں کیا بولا حضرت آپ وہ نہیں یار ایک دم بھلی کھلی بات کروں. وہ غیب ہے، وہ غیب ہے. آپ جو بولے نا ابھی غیب ہے میں مانا، لیکن عقیدہ آپ لوگ کا جو ہے وہ اور جو آپ بات کر رہے ہو دونوں الگ ہے. ہمارا عقیدہ بھی ثابت ہو جائے گا ایک دم کافی مساوی لے آئے تکلیف کر کے ایک دم اپوزٹ جا رہا ہے. آپ لوگ یہ مانتے ہیں ابھی میں اسٹارٹنگ سے لاسٹ تک کا علم ان کو دکھاتا ہوں حدیث میں، بخاری مسلم میں مشکات لے آئے.
ہاں اس میں بھی وہی لکھا ہے جتنا ہم نے تم کو بتایا اتنا ہی ہے. بات تم نے لوگ اصول سے کرتے ہیں، بات اصول سے کرتے ہیں. جو آیت بتایا نا تم نے اس میں بھی وہی بات آ رہی، سب نہیں ہے کہ سب علم بتایا. میں نے شروع میں کیا بولا معلوم بیٹھنے کے بعد، نبی کے نہ جانتے تھے. سنیے میں نے شروع میں کیا بولا، نبی کے علم کو ماننے کے 3 اسٹیپ ہیں ہمارے نزدیک. ہمارے نزدیک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے آخری نش یعنی دنیا بننے سے دنیا کے ختم ہونے تک کا جو علم نہیں مانتا ہے وہ صرف جاہل ہے، کافر نہیں ہے، گمراہ نہیں ہے. سمجھے نا. پھر دوسرا، دنیا بننے سے قیامت تک کا علم جو نہیں مانتا ہے نا وہ ہمارے نزدیک گمراہ ہے، کیونکہ وہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، جیسا کہ ابھی میں نے مشکات منگایا اس میں دکھاؤں گا حضرت عمر کی روایت. اور نمبر 3 جو بالکل علم غیب نہ مانے وہ کافر ہے، بالکل بھی. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، ہم اس کو علم غیب سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس پر علم غیب کا اطلاق ہوتا ہے. میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس علم کو کیا کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں؟ اگر وہ علم غیب نہیں ہے تو کون سا علم ہے؟ آپ ذرا مجھے بتائیں. آپ بات میرے جیسے کر رہے ہو، عقیدہ آپ لوگ کا اپوزٹ ہے. ارے خدا کے بندے، میں تمہاری جیسی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو قرآن و روشنی کی بات کر رہا ہوں. آپ بات وہی کر رہے ہو جو میں بات کر رہا ہوں. یہ کوئی بات نہیں، بات وہی کر. آپ یہ بولیں گے آپ میری طرح منہ سے کھاتے ہیں، میری طرح یہ کوئی بات کھاتے نہیں. بات وہی ہو رہی ہے جو امت کا اجماعی عقیدہ ہے، اس عقیدے کے مطابق جو ہے عقیدہ دوسرا ہے. کس نے کہا عقیدہ دوسرا ہی ہے. آپ نے یہ ماننا ہے کہ سب کچھ جانتے اس کو تو میں ثابت کروں. ہاں جانتے ہیں، بالکل جانتے ہیں، خدا کی عطا سے ہی آتا ہے. اور وہ اس لیے کہ قرآن نے لفظ ماں استعمال کیا، قرآن میں، اور ماں عموم کے لیے آتا. تم لغت کے اعتبار سے بحث کرو. اس ترجمے کو میں کیوں مانوں ابن کثیر کے؟ ابن کثیر کو نہیں مانتا میں. کون تھا ابن کثیر؟ رہا ہوں گا کوئی. آپ پہلے پراپر ایک کام کیجیے، اپنے عالم کو لائیے جو عربی گرامر جانتا ہو. عالم کو کیا لائیں گے ہم؟ قرآن اتنا پڑھنا جانتے ہیں جو پڑھ سکتے. کچھ نہیں جانتے. آپ نے علم غیب کے انکار میں ایک آیت بھی نہیں پیش کی. پیش کرو آپ ایک آیت بھی. میں صاف ثابت ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، جبکہ ابھی تک میں تقریباً 4 آیتیں پیش کر چکا ہوں. یہ آیت کافی ہے مولانا حضرت، یہ آیت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نبی اتنا ہی بولتے ہیں جتنا ہم ان کی طرف وہی کرتے ہیں. تو اس آیت سے علم غیب کا انکار کہاں ہوا؟ اس آیت سے علم غیب کا انکار کہاں ہوا؟ اس سے سب کچھ کلیئر ہو گیا. اس سے سب کچھ کلیئر ہو گیا. ابھی ایک طریقہ بتاتا ہوں، دعوی خاص پر دلیل خاص دی جاتی ہے. آپ کا دعویٰ خاص کیا ہے؟ نبی غیب نہیں جانتے تھے، اور آپ بتا کیا رہے ہیں؟ اتنا ہی جانتے تھے جتنا خدا بتاتا. یہ دونوں میں کوئی میل میلاپ نہیں ہے دور دور کا. بھی مکمل میں ٹاس کا پیون زبردستی کا. آپ یہ دکھائیں کہ نبی علم غیب جانتے ہی نہیں تھے، تو اس کے مطابق ہم اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ بولتے ہی نہیں تھے اللہ کی اجازت، اللہ کے بتائے بنا. وہ بحث ہی نہیں، وہ بحث ہی نہیں ہے. تم بولے نا غیب کا علم تھا ہی نہیں بتاؤ، تو اس سے یہی بات معلوم پڑتی نبی کچھ بولتے ہی نہیں تھے. اچھا جو خدا کے بتانے سے بولے وہ غیب ہے یا نہیں؟ جو خدا کے بتانے سے بولے وہ علم غیب ہے یا نہیں؟ کیا دیکھو اتنی صاف بات ہوگی، یہ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی. جیسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا آپ ایک کام کرو، سنو، یہ کوئی ہماری آخری ملاقات تو ہے نہیں. ہاں میں ساکی ناکا میں شفٹ ہو رہا ہوں میٹرو کے پاس. آپ اس سلسلے میں جو آپ کے پاس مواد ہے ایسی کتاب سے جو ہمارے اور آپ کے نزدیک متفق نظر ہیں، اس کو رکھ دیجیے. بتا دوں، سنو نا ایک سنو. سورہ نظم کی آیت نمبر 3 اور 4. اور نہ وہ اپنی اچھا سے بولتا ہے، وہ تو بس ایک پرکاشنا ہے، وہی ہے جو کی جا رہی ہے. ارے خدا کے بندے، میں نے یہ کب کہا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بے چاہے ایک قدم بھی آگے بڑھاتے تھے؟ سرکار کا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سب کچھ کیا ہے؟ بات کیا بول رہے ہیں وہ بولتے ہیں. ہاں تو عقیدہ یہ کیا ان کو کنفیوژن یہ ہو رہی ہے کہ عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں، تو ہم یہ خدا کی عطا سے مانتے ہیں. کیا خدا تعالیٰ دینا چاہے تو اتنا علم نہیں دے سکتا؟ خدا تو ہر چیز پر قادر ہے یار. جب وہ عادیوں نے لکھ دیا کہ خدا دوسرا محمد بنا سکتا معاذ اللہ، تو پھر بھی اس چیز کو کیوں نہیں مانتے کہ خدا تعالیٰ چاہے تو تمام چیزوں کا علم عطا فرمائے؟ اور اب اس پر حدیث موجود ہے، یعنی کہ ہم اپنی طرف سے پہلی بار سن رہا ہوں. سب کوئی تقویت الایمان دکھاؤں آپ کو، تقویت الایمان دکھاؤں گھر میں رکھا ہے، میں کہہ لو نا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کروڑوں محمد لفظ کن سے پیدا کر دے. کیا یہ نہیں ہے؟ تو ابھی تو تم بولے اللہ تعالیٰ چاہے کچھ بھی کر سکتے ہیں. مطلب میں یہ بات نہیں بول رہا ہوں، میں یہ بات بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ چاہے کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں وہی تو پھر نبی کو علم غیب نہیں عطا فرما سکتا تمام چیزوں کا؟
تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے عاجز ہے، بے بس۔ اللہ تعالیٰ وہی تو میں بول رہا ہوں، اللہ کیا کر سکتے وہ مت دیکھو نا، تم کیا بول رہے ہو نبی کے پاس تھا۔ ہاں تو وہی میں کہہ رہا ہوں، ہے وہ تو ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ ایک دلیل تو خود قرآن سے لفظ ماں سے، آپ اپنے عالم سے ترجمہ پوچھنا کہ ماں عربی میں کہاں آتا ہے، لفظ عربی میں ماں اور من کہاں آتا ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ اور لفظ من کو یہ لوگ عموم میں داخل کرتے ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ماں بھی عموم میں داخل ہوتا ہے۔ یہ سب تو گرامر کی بات ہے۔ حضرت یہ بول رہے ہیں کہ جماعت سے ہم لوگ نہیں، ابھی تراویح کا دیکھیں گے نا یار، دکھا دو آپ پلیز، اس کو کھول کے دکھا دو مجھے تراویح کا۔ تراویح کا ٹاپک ہے ہی نہیں، ڈیلی کے میرے اس میں ہے یہ کوئی بات نہیں، میں مانتا ہوں کہ تراویح 8 رکعت کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا قیامت تک، اور تراویح کے ساتھ 8 کا لفظ دکھا دے، وہ جو کہیں گا میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ اب آپ یہ کنڈیشن کیوں رکھ رہے ہیں کہ تراویح کے ساتھ بھائی کتنی پڑھتے ہیں ہاں؟ آپ کتنی آٹھ ہی پڑھتے ہیں؟ مجھے دکھا دو نا، حدیث میں ہونا چاہیے نا، آپ تو حدیث کا اتباع کرتے ہیں نا۔ صحیح۔ آپ کیوں اتنے بوکھلائے ہوئے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ حدیث ہے اس بارے میں، یا آپ جانتے ہیں کہ اس حدیث کا پھر آپریشن جب ہوگا علمی طریقے سے تو اسے تراویح ثابت ہی نہیں ہوں گی، اس سے کچھ اور ہی نماز ثابت ہو جائیں گی۔ تو جاہلوں کو یہی حدیثیں دکھا دکھا کے گمراہ کرتے ہیں، خود اتنے بڑے قیاسی ہوتے ہیں، زبردستی کا قیاس کرتے ہیں۔ ہاں، اپنے قیاس سے فیصلہ کرتے ہیں۔ ہاں، اور اماموں کا قیاس ثابت ہے بھائی وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ ابھی آپ سے سوال کیا گیا ہے کہ 8 رکعت آپ ثابت کریں، نہیں تو 20 رکعت آپ بتائیے۔ 20 رکعت تو اجماع امت سے بھی ثابت ہے، حضرت عمر کے فیصلے سے بھی ثابت ہے، اور پوری آج بھی خانہ کعبہ میں 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی، خانہ کعبہ میں آج بھی 20 رکعت تراویح پڑھی۔ کیا نام ہے وہ تو دن بھی تو کر رہے ہیں خانے کعبہ میں، کیا یہ بول رہے ہیں کہ 20 رکعت اس کے لیے پڑھاتے ہیں کہ تاکہ ثواب زیادہ ملے۔ تو پھر جس میں زیادہ ثواب وہ کام کرو نا، آپ کم ثواب والا کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو ایسی کون سی گھائی رہتی ہے کہ 8 رکعت پڑھ کے بھاگتے ہیں، اور جبکہ وہ ثابت بھی نہیں ہے۔ ہیلو، اصول یہ ہے کہ جب سوال کیا جائے تو اس کا جواب دیا جائے۔ جواب دینے کا نا 8 رکعت کا تو پڑھتا ہے، 1 رکعت بولتا ہے وکٹ پڑھتا ہوں، تو میں تو بولتا بس 3 رکعت۔ یہ آپ کے لڑکے ہیں کیا؟ ہاں میرے اچھا، لڑکے۔ آپ مجھے فون کیے تھے ایک بار؟ نہیں حضرت میں نے کیا تھا، جو کچھ فون کیا حضرت میں نہیں۔ ارے ایک صاحب فون کیے تھے مجھے ڈسوزا سے، بولے میرا لڑکا حضرت بہت پریشان ہوں میں۔ نہیں یہ حضرت فون کیا، میں نہیں کیا۔ کہ کوئی اور رہا ہوں گا، تو بولے میں کہیں باہر جا رہا ہوں ملک، واپس آؤں گا تو آپ سے رابطہ۔ یہ جس کی آفس میں بیٹھے نا جناب، یہ بھی غیر مقلد ہی تھا، الحمدللہ اس کو بہت اطمینان سے بحث ہوئی، بہت پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ لڑکا ہے اور سنجیدگی سے بات کرتا ہے، تو ماشاءاللہ 1 سال میں کنورٹ ہو گیا پورا، اس کی سمجھ میں آ گیا کچھ نہیں سب ڈھکوسلا ہے، آمین کی حدیثیں، رفع یدین کی حدیثیں، ہم تو دعوے سے کہتے ہیں کوئی رفع یدین کی ایک قولی حدیث لا کر دکھا دیں ہم کو، قولی حدیث۔ تو یہ تو 13 حدیث بتا رہا ہے حضرت میرے کو۔ ارے بھائی یہ 250 بھی بتائیں گے، میں کیا کہتا ہوں، یہ 250 قولی حدیث کنڈیشن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ رفع یدین کرو، حدیث فعلی کا اعتبار نہیں ہوتا، جب مسئلہ سنت مؤکدہ کا آ جائے تو اس میں حدیث قولی ہونا چاہیے۔ اب آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ لفظ سنت ہی حدیث میں نہیں دکھا سکتے رفع یدین کے ساتھ۔ اچھا سنیے، اس میں مفتی صاحب تھے کیا؟ دیکھو اس میں ایک باب ہے، آپ یہ اس کا پاس دیکھیے، کون سا بات ہے؟ نہیں آ رہا۔ اچھا اس کو ذرا سا میں بند کر دیتا ہوں ریکارڈنگ کو۔ جو عقیدہ میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بننے سے پہلے دنیا کے ختم ہونے تک سب جانتے ہیں، وہ عقیدہ گھر میں نہیں گڑا، وہ حدیث پاک کے مطابق ہے۔ یہ حدیث ریفرنس نمبر دے دو اور مشکات المصابیح، مشکات شریف یعنی شارٹ کٹ میں اس کا باب میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ عربی والی میں حدیث نمبر نہیں آتا، عربی والی میں حدیث نمبر، لائن نمبر، چیپٹر نمبر، وہ سب جنرل پیپل کے لیے پڑھنے کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ یہ علماء مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے کتاب، یہ کورسز میں داخل ہوتی ہے، ہماری یہ اوریجنل کتاب ہے یہ، سمجھے؟ مطلب اس کا یہ میں باب بتا رہا ہوں نا، اس باب کے اندر یہ حدیث میں باب کے اندر آپ کو مل جائے گا جو بات بتائیں گے، وہ سمجھ جانا بابا۔
यही तो यही कहीं देखो 505 सभे का देखो इसमें सफा 505 ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। इसका बाब है बाब बदइल खल्क, समझे, यानी मखलूक के पैदा होने का बयान। इसको लिखो ना, और अंबिया अलैहि, उसका बाब आप लिख लो, उर्दू में मैं बताता हूँ। मखलूक के पैदा होने का बयान और अंबिया का जिक्र। मखलूक के पैदा होने का बयान और अंबिया का जिक्र। इसके फसले अव्वल में हदीस है, अन उमर क़ाल क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़ाबन फ़अख़बरना अन बदइल ख़ल्क़ हत्ता दख़ल अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मिंबर पे जलवा अफ़रोज़ हुए और आपने इब्तिदाए आखिरी नश्र, दुनिया बनने से पहले, हत्ता दख़ल जन्नत अहलुहुम, जन्नतियों के जन्नत में जाने तक, व अहलुन नारे मनाज़िलहुम, जहन्नमियों के जहन्नम में जाने तक, हाफिज़ ज़ालिका मन हफ़िज़हु, जिसने याद रखा उसने याद रखा, व नसियहु मन नसिया, जो भूल गया सो भूल गया। रवाहुल बुखारी, इसको बुखारी ने रिवायत किया है, ये हदीस पाक। अब बताइए, इसमें तो साफ सरीह लफ्जों के अंदर है कि इब्तिदाए दुनिया से इख्तितामे कायनात तक दुखूले जन्नत दुखूले जहन्नम। बुखारी में भी है ये? हाँ, ये हदीस सही बुखारी शरीफ में, मिशकात में, बुखारी और मुस्लिम की ही हदीस है। मिशकात मशहूर किताब है। बुखारी में कौन सा नंबर होने बता पाओगे आप? नहीं, वो तो ढूंढने से मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है ना, वो देखेंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये बुखारी की हदीस। तो आप ये मत कहना कि आप कहते थे नहीं, ये इससे वो सब दूसरी बात है वो। अच्छा, हाँ, इसको देखो, ये क्या ये है और कृष्णा, ये बुखारी की और मुस्लिम की हदीस है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज का आम मामूल बयान फरमाती है। वो हदीस मैं निकाल रहा हूँ, निकालो। रमजान का महीना होता या गैर रमजान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठो, 11 रकात से अधिक नहीं पढ़ते थे। पहले आप 4 रकात पढ़ते और उनकी बेहतरीन और लंबाई ना पूछो, फिर आप 4 रकात पढ़ते और इनकी बेहतरी और लंबाई ना पूछो, फिर आप 3 रकात वित्र पढ़ते, 3 रकात पढ़ते। अब ये तो 1 रकात पढ़ते हैं वित्र। 1 रकात कंपल्सन नहीं है, हंसो मत, वित्र में बता रहा हूँ, कंपल्सन नहीं है। यहाँ पे क्या है, इधर देखो, अभी वही हदीस पे बहस करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वित्र की नमाज रात के आखिर में 1 रकात है। हंसने की कोई पाबंदी है क्या? नहीं, ये अच्छे सेठियों को खातिर में लाता तो मुस्लिम की हदीस है 752 नंबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वित्र की नमाज रात के आखिर में 1 रकात है। इसमें से निकालो एक बाबू ताजू, उन्होंने हदीस पढ़ी अभी। और सुनो, वित्र की नमाज के ताल्लुक से 5 भी पढ़े हैं, 7 भी पढ़े हैं, 9 भी पढ़े हैं, 3 फिक्स नहीं है। माने ही ताक होता है। हाँ, तो ताक होता है ना, ताक में 1 भी आता है। तो लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवासुल के साथ जो है ना 1 रकात आप साबित करें, मैंने ये कहा। अभी जो हदीस आपने पढ़ी खुद फरमा रहे हैं कि आखिर आप खुद ही पढ़ रहे हैं 3 रकात पढ़े करके, मैंने उसी पर हंसा ना मैं यार। भाई हंसना भी कोई मना थोड़ी बात है, आपने जो हदीस पढ़ी उस पर मैं हंसा। 5 भी पढ़े हैं, 7 भी पढ़े हैं। अभी देखो यहाँ पे 5 रकात के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 13 रकात पढ़ते और उनमें 5 रकात वित्र पढ़ते थे, और इन 5 वित्रों में किसी रकात में तासुद के लिए ना बैठते मगर आखिर में। इसमें अब तैयारों के लिए भी बैठते हो आप लोग 2 रकात के बाद में। नबी करीम कभी नहीं बैठते थे, डायरेक्ट आखिरी रकात में बैठते थे। इसमें ताज्जुद का बात नहीं है। और वो जो है वो मार्क किया था यार, मुफ्ती साहब ने किताबें चेंज कर दी। जूते पहनकर नमाज पढ़ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाप बांधा इमाम बुखारी। जूते पहनकर पहले पहनते थे, जब नहीं उसमें ऐसा नहीं लिखा पहले पहनते थे बाद में, उसमें सिर्फ ये लिखा जूते पहनकर नमाज पढ़ी। बुखारी की हदीस है, दनादन अमल करना चाहिए, 16 आने अहले हदीस बनना चाहिए। ये क्या झूठ मूठ के अहले हदीस बने फिर रहे हो यार। पहले बाद में तुम तो कयास कर रहे हो यार, उसमें है ही नहीं पहले का लफ्ज। दिखाऊंगा आपको मैं, पहले का लफ्ज ही नहीं उसमें।
बस ये है कि सरकार ने जूते पहनकर नमाज अदा फरमाई पहले और बाद में। ये तो फुक़हा ने बताया ना कि ये ज़माने इब्तिदा की बात है, ज़माने अवाखिर में सरकार का ये अमल नहीं रहा है। इसमें बाब तहज्जुद का बाकायदा बाब है। नहीं वहाँ नहीं आएगा वज़ू में, यहाँ ढूंढो, ये बारीक भी लिखा है ना। ये जो हदीस इन्होंने पढ़ी ना हजरत आयशा की, उसके 3 रकात फिक्स नहीं है, 5 भी है, 7 भी है, 1 भी है। हम लोग ये बोल रहे हैं एक पढ़ना फिक्स नहीं है। एक किसने पढ़ा है, एक किसने पढ़ा है, कहाँ से साबित है? ये उनका फरमान है, नबी का फरमान। लेकिन पढ़े हैं क्या? पढ़े नहीं है, अमल नहीं, पढ़ सकते हो आप, ये बात है। 3 भी पढ़ सकते हो, 5 भी पढ़ सकते हो, 5 भी पढ़ सकते हो। 7 भी पढ़ सकते दिन हो। में आसानी होना चाहिए ना यार। टोपी से प्रॉब्लम होती है, दुआ से प्रॉब्लम होती है, सुन्नतुल नफ़्ल पढ़ने से प्रॉब्लम होती है। बोल रहा तुम लोग इज्तिमाई दुआ मांगते हो, वो दुआ नहीं मांगना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? तो इनको नमाज के बाद जिक्र अस्कार है, दुआ नहीं है। दुआ साबित नहीं है नबी से, जिक्र अस्कार साबित है। दुआ जिक्र नहीं है क्या? दुआ जिक्र नहीं है तो मौलाना इस्तेमाई अगर इस्तेमाही कोई कर ले तो उसके मना होने की दलील कहाँ है कुरान हदीस में? किसी अमल को अपनी तरफ से मना करते हुए यार सही है अब्बा जी का थोड़ी दीन है, हमसे दलील मांगते हो, नहीं है भाई, दीनबाजी का नहीं है, नबी का है। तो नबी के दिन के मजाक क्यों बना रहे हो यार? तरावी 8 रकात ही नहीं। हजरत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वित्र हर मुसलमान पर हक है। जो शख्स 5 रकात पढ़ना चाहे 5 पढ़े, जो 3 पढ़ना चाहे 3 पढ़े, और जो 1 रकात पढ़ना चाहे 1 रकात वित्र पढ़े। अबू दाऊद की हदीस है किताबुल वित्र, हदीस नंबर 1422, और नसाई की हदीस है। इसका मतलब क्या है फिर? मैं वही तो बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? वित्र हर मुसलमान पर हक है। जो शख्स 5 रकात वित्र पढ़ना चाहे 5 पढ़े, जो 3 पढ़ना चाहे 3 पढ़े, और जो 1 रकात पढ़ना चाहे 1 वित्र पढ़े। अभी रखने से नहीं होगा, तुम लोग तो हंसोगे है नहीं। अरे हाँ, अभी इन्होंने जो हदीस पढ़ी वो खोलो आप तो नहीं भाई। अरे यार ये कोई बात है, तुमसे हंसोगे यार? नहीं, एक बात बता, दुश्मन हो गया। वही ना, वही मैं बोल रहा, हंसने की बात नहीं है। मैंने पहले हंसना मना है शरीयत में, कहीं शरीयत में कहीं हंसना मना नहीं है, लेकिन तुम्हारे सामने एक हदीस पेश की है तो तुम उस हदीस को मैं समझाऊंगा तो हाँ समझाइए ना। देखो ये बुखारी शरीफ का किताबुत तहज्जुद, वो हदीस लाओ ना जो आपने पढ़े थे हिंदी में, हजरत आयशा वाली। हाँ मैं सुनता हूँ, जो आपकी सबसे मजबूत तरीन दलील है 8 रकात तरावी के सिलसिले में। 154 है ये, इन्होंने देखो बुखारी शरीफ बनी मेरे पास देखी, उसके अंदर 212 पे कहीं देखो ये हदीस। इनके अवाली साहब को बुला लीजिए ना। ये जो इन्होंने 8 रकात तरावी पर हदीस पेश की ना, इसका एक बाब है, बाबू क़यामिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस नमाज को जो 8 रकात वाली ना तहज्जुद के बाब में लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि तरावी की नमाज नहीं बल्कि तहज्जुद की नमाज। इसको नहीं, अभी जब मैं बोलूँ तो आप थोड़ी देर खामोशी रहें तो बेहतर होगा आपके हक में, सभी सामईन के लिए। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह उसको तहज्जुद के बाद में नकल करके ये फरमा रहे हैं कि ये मुस्तकिल तहज्जुद की नमाज है। वो हदीस क्या है जिसको इन्होंने दलील बनाया? हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ क़ाल अख़बरना मालिक अन सईद इब्न अबी सईद अल-मक़बूरी अन अबी सलमा अन अब्दुर्रहमान अन्नहु अख़बरहु अन्नहु सअला आयशा कैफ़ कान सलातु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान फ़क़ालत। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला से पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम साल तो अल्लाह की इबादत करते ही, लेकिन रमज़ान के महीने में कुछ स्पेशल होता था, तो जरा हमें बताएं आप क्या स्पेशल होता था। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं यज़ीदु फी रमज़ान वला फी गैरि रमज़ान 11 रकात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में, यानी रमज़ान के 1 महीना और 11 महीने में कभी भी 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे।
اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ تراویح رمضان کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے؟ یہ حدیث جس پر انہوں نے تراویح سے استدلال کیا یہ صرف قیاس اور قیاس کا کھیل ہے. یہ صراحت کے ساتھ یہاں ایک تو امام بخاری کا اس کو تہجد میں نقل کرنا، اور سیدہ عائشہ خود فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں زیادہ نہیں پڑھتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ جس کو تہجد پڑھنے کا یقین ہونا کہ میں تہجد میں اٹھوں گا وہ 3 رکعت وتر کو تہجد سے ملا دے، یہ افضل ہے، اس کے لیے بہتر ہے، زیادہ ثواب ہے. پھر فرماتی فلا تسأل حسنہن وطولہن ثم یصلی اربعا، سمجھنے والی بات. پھر فرماتی یہ نہ پوچھو کہ وہ کتنی حسین و جمیل خوبصورت اور لمبی ہوتی تھی، یعنی خدا کی یاد میں کتنا غرق ہو کے نبی پڑھتے تھے. اور یصلی اربعا 4 رکعت پہ سلام پھیرتے تھے سرکار. تراویح میں تو آپ 2 رکعت پہ سلام پھیرتے ہیں. اس کا بھی ہے، اس میں دیا ہوا ہے، پہلے تم پڑھو میں بتاؤ. حضرت عائشہ صدیقہ کا فرماتی یصلی اربعا فلا تسأل حسنہن وطولہن ثم یصلی ثلاثا قال عائشہ، پھر آپ 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. اب لفظ تراویح کے ساتھ 8 دکھاؤ، یہ میرا دعوی خاص ہے. آپ تراویح 8 رکعت پڑھتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی کہ سرکار رات کے آخری حصے میں رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے، 8 تہجد کی 3 رکعت. تراویح نماز کون سی نماز کو بولتے ہیں؟ وہ آپ بتائیے نا، وہ آپ بتائیے. اس میں تو بہت ہمارے لیے تو اس میں تو بہت برے ہمارے لیے قیام اللیل نماز کو ہی تراویح بولتے ہیں. نہیں، یہ تو زیادہ تھی. تو کہاں ثابت ہوا کہ تو سرکار تو غیر رمضان میں بھی پڑھتے، آپ کیوں نہیں پڑھتے تراویح غیر رمضان میں؟ اسی حدیث سے غیر رمضان میں بھی پڑھنا ثابت ہوا. کیا یہی بیٹا ہوا کڑوا کڑوا تو یہی گھما رہے ہو. یہ جو تراویح کی نماز ہے، جو تراویح کی نماز ہے وہ بھی حرام ہے. اچھا کہاں لکھا اس کا حرام ہے؟ یار مفتی مت بنو یار، ہم نے 18 سال مدرسے میں جھاڑو نہیں مارا ہے. یہ 8 رکعت اس میں آ رہا ہے نا. تہجد کی نماز ہی جو ہے یہ قیام اللیل ہے. قیام اللیل کی نماز جو ہے وہی تراویح ہے. قیام اللیل کی نماز جو تہجد کی نماز ہے تراویح ہے. ابھی ہم نے بتایا کہ یہ تہجد ہے. اب انہوں نے کیا پڑھا بدلا معلوم؟ انہوں نے کیا، ان کے مولانا ہی بدلتے ہیں کہ یہ تہجد والی نماز ہی کو تراویح کہا گیا. اب ذرا چند باتیں ہیں جس کا مجھے جواب طلب ہے. اول ایک، تہجد کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، فرض ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات ہم کو چاہیے. تو تہجد کی نماز نفل ہے، جبکہ تراویح کیا ہے؟ سنت مؤکدہ. ٹھیک. نمبر 2، تہجد رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی، جبکہ تراویح عشاء کے فوراً بعد جماعت پڑھی جاتی ہے. 2 رکعت سے پڑھی جاتی. تہجد 4 رکعت میں سلام پھیرا جاتا. تہجد کی 8 رکعتیں ہیں. اور پھر تہجد کو رات کے آخری حصے میں پڑھا جاتا ہے. اور نفل نماز ہے. یہ لوگ خود تراویح میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں، پھر اس کو 2 رکعت سے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد عشاء کے فوراً بعد پڑھتے ہیں. تو تہجد کو ایسے کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اب کوئی اپنی بیوی کو 11 مہینہ بیوی بولے اور 1 مہینہ اماں بولے تو چلے گا؟ جس نماز کا نام 11 مہینہ تہجد تھا، اچانک اس کا نام تراویح کیسے ہو گیا؟ اس سے قیاس کرنا ثابت کرو نا. مجھے 20 رکعت کا بتائیے. میں 20 رکعت کی الحمدللہ آپ کو واٹس ایپ پہ ایک نہیں 85 دلیل دوں گا. میری خود کتاب ہے اس پر، میں آپ کو ویب سائٹ بتاتا ہوں، آپ وزٹ کرو. فون میں آپ کو ڈال کے دے رہا ہوں، اس کو ٹک مار کر. ویسے مطلب پیج ہے نا ویب سائٹ کا، گوگل میں سرچ کر کے بتاتا ہوں. سنی جمیت اللہ میری کتاب ہی ہے اس پر، رکعت تراویح کا محقق آنا جائے گا. اس میں یہ ساری حدیثوں پر میں نے بحث کی. اور ابن خزیمہ والی حدیث جو آپ آگے پیش کرنے والے ہو نا، کون سی ابن خزیمہ؟ اگر اس میں نہیں ہوگی تو صحیح ابن خزیمہ کی ایک حدیث ہے جو پیش کی جاتی ہے. اس میں ہے بخاری مسلم سے. ہاں، تو ابن خزیمہ والی بخاری مسلم سے تو تراویح ثابت ہی نہیں ہے. 8 رکعت تراویح تہجد کی نماز ہی ہے. اور 8 رکعت سے زیادہ نبی نہیں پڑھتے تھے، کبھی نہیں پڑھے تھے. سنت انہوں نے نبی نے اپنے ٹائم میں 3 بار میں کیا کہہ رہا ہوں، تہجد کی نماز جو ہے اٹھ کے جماعت سے پڑھانے، مطلب پڑھائے. خالی انہوں نے یہ سوچ کے چھوڑ دیا اس کو کہ یہ کہیں وہ مسئلہ اس میں اختلاف. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس چیز کو مطلب ایک، اب نبی تو گئے، مطلب نبی تشریف لے گئے،
تو اب فرض ہونے کا تو ختم ہو گیا. تب عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس نماز کو رمضان کے مہینے میں نبی کی ایک سنت پکڑ کے اس کو کتنی رکعت پڑھوائے؟ ہاں کتنی رکعت پڑھوائے؟ وہ 20 رکعت پڑھا. تو پھر وہ 20 رکعت انہوں نے غلط کیا کہ صحیح کیا؟ نبی وہ 20 رکعت عمر نے پڑھائے. تو عمر کا فیصلہ نہیں مانو. عمر کا فیصلہ کیوں نہیں مانیں گے؟ مانیں گے نا. نہیں پڑھتے 20 رکعت کیوں نہیں پڑھتے؟ نبی کی سنت جاری ہے نا. خود کہہ رہے ہیں. دیکھو ایسا ہے، سنو سنت کی تعریف میں آپ کو بتاتا ہوں مختصر، پھر آگے آپ بحث کرنا. ایک ہے سنت اور ایک ہے سنت قائمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا نا وہ امت پر کرنا فرض نہیں. ہر بات سرکار نے 11 شادیاں کی، یہ سنت تو ہے لیکن سنت قائمہ نہیں، یعنی آگے نہیں چلی. ٹھیک ہے نا. سرکار کو خود تہجد فرض تھی، امت پر فرض نہیں ہے. ہم آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. اصل میں کیا ہے؟ نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت پر چلو. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اس کے دیکھنے والے صحابہ ہیں، ہم آپ تو ہیں نہیں. صحابہ سے روایتیں ہو کر حدیثیں کتاب کے اندر آئی ہیں. اب مثال کے طور پہ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، صاحب بن یزید قال کان یؤذن بین یدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس علی المنبر یوم الجمعۃ علی باب المسجد ابی بکر و عمر. اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا کہ حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر کے زمانے میں اذان جو ہے نا وہ مسجد کے گیٹ پر ہوتی تھی. جب عمل نبی نے کیا، اگر اس کو صحابہ نے بھی کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت قائمہ ہے، باقی رہنے والی سنت ہے. سرکار نے وضو کے بعد بیوی کو بوسہ لیا، صحابہ نے نہیں لیا. سرکار نے وضو میں کلی کیا، صحابہ نے بھی کیا، پوری امت کرتی، یہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. یہ سنت قائمہ ہے. تو اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق نے جب 20 رکعت تراویح پڑھائی، انہوں نے ایکسیپٹ کیا. حضرت عمر کون ہے جس کے بارے میں نبی فرماتے کہ عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. اور حضرت عمر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 21 جگہوں پر موافقت کی ہے. سرکار کے زمانے میں حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنے بیویوں کو پردہ کرائیے. حضرت عمر نے کہا، ان کے الفاظ میں قرآن اترا، ان کے الفاظ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ جب بھی آتے بات کرتے، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ بات کرنے والوں پر کچھ صدقہ رکھیے. انہی کے الفاظ میں قرآن اترا. ایک منافق کو قتل کیا، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے مسلمان جو آپ کا فیصلہ نہ مانے. اسی کے مطابق قرآن کی آیت اتری. 21 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے موافقت کی. حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح پڑھائی. صحابہ کو چاہیے تھا عمر یہ کون سی نئی بدعت آپ جاری کر رہے ہیں. اس زمانے سے آج تک حرم کعبہ میں بھی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. کیا پوری امت غلط ہے؟ اور پہلی بات کوئی مائی کا علاج اس سے تراویح ثابت کر دے. لفظ تراویح کی تعریف اگر کریں گے نا تو پسینے نیچے کے اوپر چلے جائیں گے. جیسے انہوں نے مجھ سے کہا نا کہ علم غیب کی آپ تعریف کرو، انہوں نے صحیح سوال کیا. پڑھا لکھا آدمی ایسی سوال کرتا ہے. پہلے تعریف ہوتی ہے لغت سے، ہر زبان کی ایک لغت ہوتی ہے. لغت کسی کی جاگیر نہیں ہوتی، بریلوی سنی دیوبندی نہیں ہوتی. لغت ہوتی. لغت میں تراویح کہتے ہیں 4 رکعت کے بعد بیٹھ کر آرام کرنے کو. عربی زبان میں ایک قاعدہ ہے کہ سنگل چیز کو واحد کہتے ہیں، اور ایک سے زیادہ ہو تو عربی میں جمع نہیں ہوتا ہے. عربی میں اس کو تثنیہ بولتے ہیں. جمع کے لیے عربی میں 3 ہونا ضروری ہے. مثلا ہمارے یہاں ایک آ رہا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں آ رہا ہے، اور 2 آ رہے ہیں تو جمع کا لفظ آ رہے ہیں. عربی میں ایک مرید ہے تو بولیں گے مرید، 2 ہے تو بولیں گے مریدین، اس کو تثنیہ بولتے ہیں. جیسے عیدین 2 عیدیں، رمضان عید بقر عید، والدین ماں باپ. تو عربی میں 2 پر جمع نہیں آتی ہے. عربی میں 3 سے کم پر جمع آتی نہیں. تراویح ایکچوئل میں ترویحہ سے بنا ہے. ترویحہ لفظ کا جمع ہے تراویح. ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو. اب اگر آپ نے 8 رکعت پڑھی فور ایگزامپل، تو 4 کے بعد بیٹھے اور 8 کے بعد نکل گئے، وہ تو ترویحہ ہوا. تراویح کہاں ہوا؟ تم لغت سے تراویح ثابت تو کرو. چلو آپ نے 4 کے بعد بیٹھے، 8 کے بعد بھی آپ بیٹھے، 2 بار بیٹھنا پایا گیا نا، وہ ترویحتین ہوا، تراویح نہیں ہوا. تراویح کے لیے کم سے کم 12 رکعت یا 16 رکعت پڑھنی پڑے گی کم سے کم. تو لفظ تراویح کا مطلب ہی ہے 4 رکعت کے بعد بیٹھنا. ترویحہ سے بنا ہے، اور عربی میں 3 سے کم پہ جمع نہیں آتی ہے. اور کسی ایک بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ سرکار نے تراویح بعد جماعت 8 رکعت رمضان کریم میں پابندی سے پڑھی.
اور یہ جو حدیث آپ لا رہے ہیں اصل میں تعجب والی. آپ میری ایک کتاب پڑھیں, اس کتاب کو آپ پرنٹ آؤٹ کرنے کے بعد اس میں جو آپ کو اعتراض ہے میرے پاس لا, اس طریقے سے ترتیب وار آپ مجھ سے بات کریں. انشاءاللہ رابطہ رہیں گا. ایسا کچھ نہیں کہ آج ملاقات ہوئی تو دوبارہ نہیں ہوں گی. ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے مجھے کتابیں دیکھنے کا موقع ملے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی سوال کا جواب ذہن میں نہیں ہوتا, کوئی کر دیتا ہے تو آدمی کتابوں کی طرف توجہ کرتا ہے. تو آپ میری اس کتاب کو پڑھیں تراویح پر, اور جو ہمارا چیلنج ہے اس کو ایکسپٹ کر لیں آپ کہ 8 رکعت تراویح صحیح مرفوع غیر معارض حدیث سے آپ دکھا دیں. مرفوع حدیث سے. مرفوع حدیث کو آپ سمجھتے ہوں گے؟ جاہل نہیں, جاہل کوئی نہیں ہوتا اس دور میں. میں تو جاہل کا سوال نہیں ہے. نہیں, یہ دین کی بات ہے. ایکچوئل میں ایسا ہے, ابھی آپ سے علماء سے ہماری بھیٹ نہیں ہوتی, آپ سے ہوگی تو آپ علماء سے پوچھیں گے نا. آپ خود تو محقق ہے نہیں کہ قرآن حدیث پڑھیں گے, ورنہ آپ کو تو بخاری کا ایک صفحہ پڑھنے میں حالت خراب ہو جائے گی. یہ نہیں پڑھ سکتے آپ, یہ جو لکھا یہ بھی نہیں پڑھ سکتے. آپ کو بھی علماء کو پوچھنا. قرآن نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہ ہو. یہ تو دین کا علم ہے نا, تو اس سے تو علماء سے ہی پوچھنا پڑے گا. آپ اپنے علماء سے پوچھیں اور میرے دعوے کے مطابق آپ دلیل لا کر دیں. اور 20 رکعت تراویح پر میری کتاب میں سینکڑوں دلیلیں موجود ہیں. اب اتنا تو کرنا ہی پڑے گا آپ کو. ویب سائٹ لکھو آپ, موبائل میں اس کو کر لیجیے, اس کو ہم لوگ کھولیں گے تو آپ. اچھا, لیکن جب نبی سے 20 رکعت نہیں ثابت ہے, نبی سے نہیں ثابت ہے, تب پھر کائے کے لیے مطلب 20 رکعت صحابہ نبی نے فرمایا میری اور میرے صحابہ کی سنت پر چلو. عمل صحابہ سے اجماع امت حجت ہے. اجماع امت کے حجت ہونے پر دلیل دوں میں آپ کو, قرآن سے دلیل دیتا ہوں. امت کا آپ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت نہیں مانتے؟ ہاں, اہل سنت والجماعت. اچھا, تو اس کا مطلب بھی معلوم ہے آپ کو؟ ہاں, کیا اہل سنت کی تعریف کیجیے ذرا, یہ بھی سن لیں. اہل سنت والجماعت ہو گیا جس نے نبی کی سنت سے اور جماعت یعنی صحابہ کی سنت پہ عمل کیا. مطلب سنت یعنی ان کی طریقے پہ چلا. نہیں, یہ غلط تعریف کیا. ابن تیمیہ حنبلی فضلہم اللہ نے منہاج السنہ کے اندر لکھا ہے کہ اہل سنت و جماعت, اردو میں ول جماعت نہیں آتا, عربی میں آئے گا اہل السنت والجماعہ. عربی اردو میں واولام نہیں آتا. اہل سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت قائمہ پر چلنے والے. اور وہ جماعت کا مطلب ہے اجماعی فیصلوں کو ماننے والے. جو قرآن ہم آپ پڑھتے ہیں نا, آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ قرآن رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا. حضرت عثمان نے قرآن کو جمع کیا. ان کا ایک لقب ہے جامع القرآن. پڑھتے نا یہ خطیب لوگ جمعہ میں, کامل الحیاء والایمان. تو حضرت صحابہ کے دور میں 7 طریقوں سے قرآن پڑھا جاتا تھا, 7 حروف میں. حضرت عثمان نے تمام حروف جلا کر حروف قریش پر قرآن کو باقی رکھا. تو یہ قرآن بھی جو جمع ہوا نا, یہ اجماع امت سے جمع ہوا ہے. خلافت راشدہ بھی جو قائم ہوئی نا حضرت ابو بکر کی, عمر کی, عثمان کی, یہ اجماع سے قائم ہوئی. حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح جاری فرمائی, سعید بن یزید کو امام بنایا, اور پھر اس کے بعد صحابی کا نام کیا ہے, میرے شاید ذہن سے نکل رہا ہے, ان کو امام بنایا حضرت عمر فاروق نے. 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا. پھر اس کے بعد یہ سنت آج 1500-1400 سالوں سے پوری امت کے اندر آئی ہے. حتیٰ کہ 4 امام جن کا اختلاف سنت میں, فرض میں, واجب میں ہے, وہ بھی تراویح کے 20 ہونے کے قائل. کسی نے اختلاف ہی نہیں کیا اس مسئلے. اب کچھ اختلاف انگریزوں کے تشریف لانے کے بعد کچھ محققوں کو ہو گیا ہے. تو ان محققوں سے ہمارا مطالبہ ہے کہ صراحت کے ساتھ میں تراویح کے ساتھ 8 رکعت کا لفظ دکھا دیں. جی الحمدللہ ہم بھی اس پر عمل کریں گے, کیا بری بات ہے, ثابت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا نام قمر الدین ہے, اور بھی کچھ نک نیم ہے آپ کا؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہے نا, اس میں جیسے تم نے بولے نا تراویح 20 رکعت کے ساتھ میں دکھا دو, اس میں تم مسافے کا ورڈ دکھا دو خالی. میں مسافے کا بھی ورڈ دکھاؤں گا, اور آپ کو ایک ہاتھ کا ورڈ دکھانا. ہاں, آپ کو ایک ہاتھ کا ورڈ دکھانا. اس میں تم مسافے کا ورڈ دکھا دو جو میں کیا کرتے ہو اس کی وہ حدیث ہے. ہاں بالکل دکھاؤں گا. کرو تم کو گھر پہ بول کر, ویسے تو میں نے مسافہ ہی نہیں کرنا تھا, آپ سے پہلے یہ بھی بتا دوں. بتا دے تو میں بھی نہیں ہاتھ بڑھاتا بھائی. پہلے معلوم ہوتا نا تو میں بھی نہیں ہاتھ بڑھاتا نا. نہیں, آپ نے ہاتھ بڑھایا نہیں تھا, میں نے خالی پوچھا آپ سے. آپ تو سلام کر کے نکل رہے تھے. ہم تو ہاتھ بڑھا بھی دیے تھے. کتاب چینج کر دی اور اپنے آئی ہوئی تھی.
اچھا دوسری والی میں ہاں دوسری والی دیکھیے 5 منٹ لگے گا سن لو آ جائے گی ابو شاید ضمیر ہے نا ہاں دونوں آ جائے گا سنو جانتا ہوں میں وہی حدیث میں پیش کر رہا ہوں عبداللہ ابن مسعود والی تم غیر عالم کا بیان عالم کو کیا سنا رہے ہو یار وہ غیر عالم ہے میں نے کہا کسی عالم سے پوچھو آپ کی جماعت میں علماء کی کمی نہیں ہے مطلب وہ غیر عالم ہو گئے کون ابو زید ضمیر غیر عالم ہے اس کا کام یہ تھوڑی ہے ڈاکٹر ذاکر اور فیض ایڈوکیٹ وغیرہ یہ سب سے عالم ہے عمران ڈالر وغیرہ جو سوال ابھی کیا گیا ہے مسافہ کرنے کے حوالے سے اگر میں کیا سنے میں حدیث سنے گا تو ان کا وہی پڑھ کے بتائیں گے بعد میں اس میں پہلے سنا دے رہا ہوں صحیح سند کے ساتھ میں یہ روایت ذکر ہے اس روایت کا مفہوم یہ ہے تو میری کتاب الاستئذان ہے اس میں کتاب الدعوت کتاب الاستئذان میں ہے سلام کے تعلق سے اب دیکھیے باب المصافحہ 229 لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے آپ یقین مانیں کہ آج کی تاریخ تک مصافحہ کے حوالے سے لوگوں کے پاس ایک بھی 929 ہے نا اس کو صحیح یا ضعیف کہہ سکیں صحیح یا ضعیف کہہ سکیں اور وہ اچھا اس کو بند کرو آپ اپنے منہ سے بولو میں نے یہاں کھول لیا سلام کرتے وقت اس کو سن لو نا اس میں دونوں سائڈ کا ہے پھر بعد میں پڑھو نا مجھے اس کو سننے کی آپ کو نہیں ضرورت ہے میرے ڈیڈی کو ضرورت ہے یہاں پر میں صراحت کے ساتھ میں 2 ہاتھ سے مصافحہ اور 1 ہاتھ سے کوئی دلیل موجود ہی نہیں ہے یہ بتا رہا ہوں آپ وہ لمبے چوڑے بیان سناؤ گے میرے پاس بھی بیانات موجود ہیں بتاؤ 929 انہوں نے ایک دلیل دی ابو زید ضمیر تھے نہیں یہ شیخ عبید الرحمان مدنی عبید الرحمان مدنی صاحب نے ایک دلیل دی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہاتھ سے مصافحہ کیا یہ دلیل دی نہیں 929 ہی تھا نا سبا 929 تھا یا کیا 929 تھا کتاب الاستئذان باب المصافحہ صفحی ہے 926 ہے نا ہاں 926 کہاں بھگا رہے ہو یار یہ دیکھ ہاں وہ حدیث مل گئی اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری شریف میں 2 باب باندھے ایک باب اس بات کی بات میں ہے کہ مصافحے کی حیثیت ہے کیا فرض ہے واجب ہے سنت ہے کیا ہے وہ اس حیثیت کو بتانے کے لیے کچھ حدیثیں لا رہے ہیں جس سے پتہ چلے کہ مصافحہ نفس مصافحہ سنت ہے فرض و واجب نہیں مثلا یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ کہتے ہیں علمنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و کفی بین کفے الفاظ پر غور کریں دیکھو ابھی لائیے گا ہاتھ لائیے نا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد اس حالت میں سکھایا کہ میرا 1 ہاتھ رسول اللہ کے دونوں ہاتھ میں تھا وہ بین کفے کا لفظ ہے ہاں آگے پڑھو نا تشہد کما یعلم سورۃ من القرآن التحیات یہ تشہد سکھاتے وقت کے ٹائم پہ انہوں نے دونوں ہاتھ کو 1 ہاتھ کے بیچ میں لیے ان کے اچھا اس کو امام بخاری نے نقل کہاں کیا امام بخاری نے اس کو نقل کہاں کیا کتاب الصلاۃ میں کہاں نقل کیا باب المصافحہ میں اس کا باب دیکھیے مزے کی بات یہ کہ آپ باب دیکھتے نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں
बिल दोनों हत्ता साफा मुसाफा करने का बयान, मुसाफे के बयान में वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथ। अब मसलन हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कह रहे हैं कि मेरा एक हाथ रसूलुल्लाह के दोनों हाथ में था, यानी अगर इन्होंने एक हाथ से मुसाफा किया तो सरकार ने कितने हाथों से किया? 2 हाथ से। तो जब नबी और सहाबी की सुन्नत का मुकाबला हो तो नबी की सुन्नत मुकद्दम है, सहाबी की मुअक्खर है। अच्छा, मजे की बात है कि वो ये नहीं कह रहे कि मेरा एक ही हाथ नबी के हाथ में था, असल में वो ये बताना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर मुसाफा कीजिए कि मेरा ये सीधा हाथ इतना खुश नसीब था कि इसे नबी के दोनों हाथ लग गए, ये दूसरे वाले हाथ को 2 हाथ नहीं लगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथ मेरे एक हाथ को लग गए। वो अपने इस हाथ की खुश नसीबी का जिक्र कर रहे हैं और सराहत के साथ हदीस में लफ्ज़ है बैन कफ़ै, नबी के दोनों हाथ मेरे हाथ में थे। 2 हाथ से मुसाफा तो नबी से साबित है। अब आप इसी तरीके से सरीह हदीस डोंट कयास मुझे लाकर पेश कर रहे हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ से मुसाफा किया। और फिर इतना ही नहीं कि इमाम बुखारी ये लिखने के बाद चुप बैठते हैं। मजे की बात क्या है, वो सवाल से तो ये क्या बोल रहा है, ये भी तो एक हदीस बता रहा है ना, उसको तो सुन लो। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, तुम्हारी तरफ किताब खोल के मैं जो सुना रहा हूँ वो तो देख लो ना, क्या कहता है सुन लो ना, शरई हदीस बता रहा हूँ ना आप। वो सब नहीं सुनते हम लोग किताब देखते हैं, किताब से बात करते हैं, वो मैं सब क्यों सुनूं? उसमें बुखारी का हवाला, जब बुखारी की मैं हदीस दिखा रहा हूँ आपको 2 हाथ से मुसाफा, आपको सुनने में क्या जा रहा है? 5 मिनट मैं क्यों सुनूं? मेरे पास आप मत सुनो, मैं मेरे डैडी को सुनाऊंगा ना, आप दादी को घर पे सुना देना, जब दूसरा का बात करेंगे ना। अरे आगे कुछ बात कर रहा था, वहाँ जाने के बाद ना फिर आप बोलोगे, मानोगे नहीं। पहले सुनो, यहाँ उसको मानू कि उसको मानू। ये बुखारी कुरान करीम के बाद सबसे बड़ी किताब है। अब जब हमारा मसला बुखारी से साबित हो रहा हमारा मसला, तो आप बुखारी की बात नहीं मानेंगे, अबू ज़ैद ज़मीर की सुन रहे। अबू ज़ैद ज़मीर कौन है? बुखारी का। बुखारी से सुन तो वो बुखारी का मसला बता रहा है, तो बुखारी तो नहीं बता रहा हूँ, इसमें आगे मसला बता रहे हैं। पहले आप भी बताइए, पहले यहाँ पे भी तो सुन, वो वही हदीस बता रहे हैं, ये भी। अच्छा, आगे बता लीजिए। सुन लेते हैं। अभी किया गया है मुसाफा करने के हवाले से, एक हाथ से मुसाफा करने के हवाले से सुन्नत यही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब्दुल्लाह इब्न बुस्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, तरौन यदी हादिही साफहतु बिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमहीद इब्न अब्दुल बर में सही सनद के साथ में ये रिवायत जिक्र है। इस रिवायत इन्होंने कौन सी किताब का हवाला दिया मालूम? अभी बुखारी का भी बताएंगे, नहीं पहले एक्सप्लेनेशन देंगे। उन्होंने सही हदीस का हवाला दे रहे हैं। नहीं, सही है किस किताब को कहते हैं? सही है बुखारी और मुस्लिम को कहते हैं। हमारा मतलब बुखारी से साबित हो रहा और आप इब्न अब्दुल बर की किताब आगे हवाला दे रहे हैं। सुन लो ना, पहले हदीस सुन लो, आगे सुन लो, दोनों चीजें। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा किया है। इस रिवायत का मफ़हूम बिल्कुल वाज़ेह है, मगर बाद लोगों का कहना ये है कि दोनों हाथों से मुसाफा करना चाहिए। आप यकीन माने कि आज की तारीख तक मुसाफा के हवाले से लोगों के पास एक भी कोई ऐसी रिवायत नहीं है जिसको सही या ज़ईफ़ कह सके, सही या ज़ईफ़ कह सके, और वो दोनों हाथों के मुसाफे पर दलालत करती हो। सलाम करते वक्त दोनों हाथों, यानी सामने वाले के दोनों हाथ जो सलाम कर रहा है और जिससे सलाम किया जा रहा है उसके दोनों हाथ, 4 हाथ से मुसाफा करने के हवाले से कोई ऐसी रिवायत लोगों को अब तक मिल नहीं सकी जो इस मौजू पर दलालत करती हो, जिससे ये साबित होता हो कि 4 हाथ से मुसाफा करना चाहिए। एक हाथ के हवाले से मुताबिद अहादीस है। एक हदीस की तरफ मैंने इशारा दिया है जो काबिल एतमाद है और हमारे लिए काफी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज साबित हो जाए उसी पर अमल किया जाए, उससे हटा ना जाए। अलबत्ता एक हदीस लोग जिक्र करते हैं और उसे बुखारी की रिवायत है अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरूद का तरीका पूछा कि हम आप पर
कैसे भेजें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका एक हाथ अपने दोनों हाथों के बीच में कर लिया, उनका हाथ अपने दोनों हाथों के बीच में कर लिया। इससे कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया कि मुसाफा दो हाथ से करना चाहिए, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर, जो कि सहीह बुखारी की रिवायत है, इस हदीस से मालूम होता है कि आपने दोनों हाथों से मुसाफा किया। मगर याद रखना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो हाथ मिलाया और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक ही हाथ था, यानी चार हाथ के बजाय ये तीन हाथ वाला सलाम है, जिस पर आज किसी का अमल नहीं है। इस्तिदलाल इस हदीस से, मगर इस हदीस पर अमल नहीं है, चार हाथ मिलाने पर अमल चल रहा है, इस हदीस पर अमल नहीं हुआ, यानी दो तरफ, एक तरफ से दो और एक तरफ से एक। मामला दरअसल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सिखाने के लिए शफ़क़त के तौर पर, मोहब्बत के तौर पर, तालीम के तौर पर आपने उनका हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर के, ताकि आपस के दरमियान कोई रुकावट वाली चीज न रहे, शरह सद्र के साथ में वो कान और ध्यान लगा करके पूरी बातों को सुने और समझें और बात के लोगों तक मुंतकिल करें। ये आपका मिजाज था, मुख्तलिफ तरीके से आप शफ़क़त का इजहार करते थे तालीम के मौके पर। इस मौके पर भी आपने ये तरीका इख्तियार किया और इसके अलावा भी कई तरीके आपने इख्तियार किए हैं, लेकिन से वो चीज़ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम के तौर पर ऐसा किया था। मुसाफा और सलाम वो मौका था जो आपने उस काम की बातें तो होगी ना तकरीबन, इसलिए सुन्नत वही है जो भी आप। अच्छा, ये जो हदीस अभी मैंने पेश की ना, तो ये साफ फरमा रहे हैं कि ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब इंतहाई गौर व फिक्र से वो मेरी बात सुना, इसलिए उनका हाथ अपने हाथ में लिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का ए से लेकर जेड तक पूरी उम्मत को सिखाया है, जो उनके सामने सहाबा मौजूद थे। तो क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इसी एक बात को इंतहाई गौर व फिक्र से बयान फरमाया, बाकी तमाम बातें इसी हवा में छोड़ दी, सुने सुने नहीं सुने नहीं सुने? उन्होंने ये बात भी बोले हैं, पूरी जगह पे उन्होंने बात कर रहे हैं। हमारे यार, मैंने आपके मौलाना का 5 मिनट की रिकॉर्डिंग सुन लिया ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मौके पर हाथ में हाथ लेकर अब्दुल्ला बिन मसूद को क्यों सिखाया, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमन बहुत सारी बातें बताई, वो बात सब अपनी जगह। इनका एतराज ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुसाफा नहीं था, बल्कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को कुछ चीज इंतहाई गौर व फिक्र से सिखाना था। तो इमाम बुखारी हैं कौन? इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह हिजरी 194 में पैदा हुए, हिजरी 256 में उनका इंतकाल हुआ। 16 साल में उन्होंने ये किताब लिखी, अल जामिउ सही नाम है इसका, बुखारी शरीफ नाम नहीं है, इसको हम लोग बुखारी शरीफ बोलते हैं। मक्का और मदीना में उन्होंने लिखा है, हर हदीस को वजू के बाद इत्र लगा के 2 रकात नफल नमाज पढ़ के उन्होंने लिखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साहब के ख्वाब में आए, कहा तू मेरी किताब क्यों नहीं पढ़ता? उन्होंने कहा आपकी किताब कौन सी? आपने फरमाया बुखारी शरीफ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब है, इतनी ऊंची किताब है कि उलमा कहते हैं कि कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब बुखारी शरीफ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसको किस बाब में नकल कर रहे हैं? वो बाब है बाबुल मुसाफा। मुसाफे के बयान में इमाम बुखारी इसको नकल कर, और आप कहते हैं इससे मुसाफा साबित नहीं हो रहा। ये जबरदस्ती का इस्तिदलाल है। ये इस्तिदलाल इमाम बुखारी के बाब कायम करने पर हो रहा है, घर से थोड़ी हो रहा। इमाम बुखारी ने इसको बाबुल मुसाफा में क्यों नकल किया, इस पर एतराज का जवाब दिया जाए हमको। फिर उसके बाद ये हदीस हो गई। अब्दुल्ला बिन मसूद क्या कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तशहुद इस हालत में सिखाया कि मेरा एक हाथ नबी के दोनों हाथ में था। अच्छा, अब एक है हस्र, हस्र कहते एक ही हाथ, तो लफ्ज ही नहीं है उसमें कि मेरा एक ही हाथ नबी। वो कहते हैं एक हाथ इतना खुश नसीब था कि सरकार के दोनों हाथ लग गए, दूसरे वाले हाथ को दोनों हाथ नहीं लगे, इसलिए उन्होंने एक हाथ का जिक्र किया। अब इस हदीस को नकल करने के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने एक बाब बांधते हैं, और एक बाबुल अखज़ बिल यदैन, दोनों हाथों से मुसाफा करना। अब इसके बारे में आपके उलमा क्या फरमाते हैं, देखिए ये बाब है, बाबुल अखज़ बिल यदैन, दोनों हाथों से मुसाफा करना। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उस पर हदीस भी पेश कर रहे हैं, बाबुल अखज़ बिल यदैन वसाफहा हम्माद इब्न ज़ैद इब्न मुबारक बियदैन। बाबुल मुसाफा मिल जाएगा, किताबुल इस्तिज़ान बाबुल मुसाफा। इसमें हदीस नंबर नहीं होता मेरे भाई। ये बुखारी है? हाँ सही बुखारी। नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब अच्छा सुनिए, नंबर नहीं होता, मजे की बात है, नहीं इसमें नंबर नहीं होते। वो नंबर वगैरह जो है ना आजकल कुछ लोगों के लिए निकाल दिए गए आसानी के, इसमें नंबर नहीं होते। इसमें तो जेर ज़बर भी नहीं होता, जेर ज़बर भी हम ही लोग लगाते हैं।
علم صرف اور نحو سے۔ پہلے تو انہوں نے حدیث نقل کی کہ مسافہ ہے کیا، سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، تو وہاں ہم کو دو ہاتھ سے بحث ہی نہیں ہے، دو ہاتھ ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ہم بھی اس سے بحث نہیں کرتے، حالانکہ امام بخاری نے اس کو باب المصافہ میں لکھا۔ اب اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، حماد وصافہ حماد ابن زید ابن المبارک دیا گئے، حماد ابن زید نے عبداللہ ابن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مسافہ کیا، یہ حدیث تو موجود ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کون ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استاد عبداللہ ابن مبارک، جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، تمام محدثین کا امیر، ان سے عبداللہ ابن کون سا بھی حماد بن زید نے دونوں ہاتھوں سے مسافہ کیا۔ امام بخاری خود حدیث لا رہے ہیں اور تابعین کا تبع تابعین کا عمل بھی نقل کر رہے ہیں کہ ان کا عمل کیا تھا۔ اب یہ دونوں چیزوں کو جھٹلایا جائیں گے، اس کا آپ تردید لے کر آئیں کہ یہ غلط ہے، یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، صحیح نہیں ہے۔ تابعین کو بھی مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا چاہیے اور ایک ہاتھ سے ہی مسافہ ہونا چاہیے، اس کی دلیل لے کر آئیں۔ اور آج کیا کرنا، ایک ہاتھ سے مسافر کی دلیل بتائیں، تو جب بخاری میں موجود ہے ہم اس میں کیوں مان لیں؟ بخاری سے دکھائیں تو آپ تو ہم سے بخاری صحاح ستہ لاؤ، بخاری میں لاؤ، مسلم میں لاؤ، اور ہم نے بخاری دکھا دی تو آپ دوسری کتاب سے لا رہے ہیں۔ کون سی کتاب کا حوالہ دیا انہوں نے معلوم ہے آپ کو؟ ابن عبد البر مالکی کی کتاب کا حوالہ دیا انہوں نے، الانتقاء کا۔ تو الانتقاء کا اور بخاری کا کیا مقابلہ ہے؟ حدیث تو صحیح سند سے ثابت ہے نا، کہ جب ہم ثابت کرتے ہیں کہتے نہیں صحیح ہے میں لاؤ، میلاد کی حدیث، قیام تعظیمی کی حدیث، آراس اولیاء اللہ کی حدیث، تو اس موقع پہ ہم سے کیا مطالبہ ہوتا؟ صحاح ستہ حدیث کی 6 صحیح کتاب، اس میں سے دکھاؤ تو صحیح ہے میں بخاری مسلم میں دکھاؤ، اس میں بھی دکھاؤ تو بخاری میں دکھاؤ، پھر بخاری یہ تو میں پوچھوں گا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہاں اس کا جواب لے کر آئیے، ٹھیک ہے؟ یہ نشست برخاست کی جائے اور آپ ایک ہاتھ سے مسافہ 8 رکعت تراوی، اور جو اللہ تعالی نبی کو چھپی ہوئی باتیں بتائی اس کو غیب نہیں کہا جاتا، اس کے تعلق سے آپ لے کر آتے